بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ ہر مسلمان کی ایک دلی خواہش ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے اپنے گھر کی زیارت کی توفیق دے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کی اور ان دونوں پاک شہروں کی زیارت کی توفیق دے، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی یہ توفیق عطا فرمائی۔ اپریل کے مہینے میں پہلی دفعہ مجھے اس پاک سفر کا موقع ملا کہ میں یہاں سے مدینہ منورہ کے لیے اور مکہ معظمہ کے لیے اپنے سفر کا آغاز کیا۔ میں سعودی عرب کے ایسٹرن پروونس میں دوسرے کونے پہ ہوں اور مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ سعودی عرب کے بالکل مغرب میں واقع ہیں، تو یہ تقریباً 1200-1300 کلومیٹر کا سفر تھا۔ اس سفر کے دوران مجھے تقریباً پورے سعودی عرب سے گزرنے کا موقع ملا اور پورے جو زمینی حالات تھے شہر ملک کے اور جغرافیہ اس کو دیکھنے کا موقع ملا۔ شہر سے نکلنے کے بعد فوراً جو تھا ایک بالکل صحرائی علاقہ شروع ہوا جس میں ہر طرف ریت ریت اور کچھ ریت کے ٹیلے موجود تھے، کہیں کہیں کچھ آبادی کے یا کچھ پودے وغیرہ کچھ آبادی نظر آتی تھی، کہیں پہ کوئی خیمے اور یا اونٹ نظر آتے تھے، جو کہ ایک یہاں کا کلچر ہے کہ یہاں پہ جو اونٹ یا بکریاں پالنے والے عام طور پر یہ صحرائی علاقوں میں شہر سے باہر دور اپنے خیمے بناتے ہیں اور وہاں پہ یہ رکھتے ہیں۔ تو شہر سے نکلنے کے بعد جو ایک عجیب سی کیفیت نظر آتی تھی، جو جغرافیہ تھا یا جو وہاں کے ماحول تھا باہر کا، وہ ایسی تھا جیسے آپ ایک دوسرے سیارے پہ سفر کر رہے ہوں۔ دیکھتا ایسے تھا جیسے مریخ پہ ہوں کہ ہر طرف ریتی ریتی اور بالکل چھٹی الیریا علاقہ تھا، بیابان اور ریت ٹیلے، آبادی کا کوئی نام و نشان نہیں۔ اگر آپ کبھی انٹرنیٹ پہ ویڈیوز دیکھیں مریخ کی یا چاند کی سطح کی، تو بالکل وہی اسی طرح کی فیلنگ اسی طرح کا نظر آتا ہے۔ تو یہاں سے یہ چیز بھی جب ہم کہتے ہیں کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس زمین پر بھیجا ہے، تو یہ حقیقت بھی واضح نظر آتی ہے کہ جس طرح دوسرے سیارے ہمارے لیے اجنبی ہیں، تو یہ زمین بھی ہمارے لیے اجنبی ہی تھی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں پہ بھیجا اور یہاں پہ آباد ہوئے۔ انسان زمین پر ایک ایلین کے طور پر یا باہر سے آئی مخلوق کے طور پر رہ رہا ہے، اور پھر ہم پوری رات تو سفر رہا، سفر کے دوران مختلف ایریے سے گزرتے رہے، اور جب ہم نے ریاض کراس کر لیا، ریاض کے پاس تھوڑی سی جغرافیائی جو صورتحال تھی وہ تبدیل ہوئی اور تھوڑے تھوڑے چھوٹی چھوٹی جھاڑیاں اور ٹیلے وغیرہ نظر آنے شروع ہوئے۔ پھر صبح کے وقت ہم طائف کے شہر میں پہنچے، وہاں پہ میقات پہ احرام باندھا، اور احرام باندھنے کے بعد پھر طائف کے پہاڑوں میں سفر کرتے رہے۔ اس سفر کے دوران نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ سفر جو آپ نے کیا تھا طائف کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے، وہ ذہن میں گھوم رہا تھا، اور بالکل وہ نقشہ کہ انہیں پہاڑوں کے درمیان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کیا، اور اس شہر کے لوگوں نے آپ کی بات نہیں مانی، آپ اسلام کی دعوت کو قبول نہیں کیا، اور آپ کے پیچھے شہر کے اوباش نوجوانوں کو لگا دیا، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پتھر برسائے، جس سے آپ لہولہان ہو گئے، اور یہاں تک کہ آپ کے جوتے بھی آپ کے خون مبارک سے بھر گئے۔ تو وہ سارے کا سارا منظر سامنے تھا۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس آئے اور آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ چاہیں تو ان پہاڑوں کو، اس بستی کو ان دو پہاڑوں کے درمیان پیس کے رکھ دیا جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
جو کہ نبی رحمت تھے، فرمایا کہ نہیں، یہ لوگ مجھے نہیں جانتے، لیکن میں اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہوں کہ ان کی آنے والی جو نسلیں ہیں وہ اسلام قبول کریں گی اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کریں گی۔ تو انہی خیالات کے ساتھ ہم اس علاقے سے گزرے۔ ساتھ ساتھ یہاں پہ تھوڑا سا جو تھا پہاڑی ایریا تھا، باقی سعودی عرب کی جو جغرافی اس سے مختلف علاقہ تھا۔ پہاڑوں کے درمیان تھوڑا بہت کچھ زراعت اور کاشتکاری کے لوگ بھی نظر آ رہے تھے، جنہوں نے وہاں پہ چھوٹے چھوٹے سیٹ اپ بنائے ہوئے تھے کاشتکاری وغیرہ کے لیے۔ تو اس طرح سے یہ سفر ہمارا طے ہوا طائف کے علاقے میں، طائف کے پہاڑوں میں، اور پھر ہم تقریباً صبح 8:30 بجے مکہ معظمہ میں داخل ہوئے۔ تو مکہ معظمہ بھی ایک پہاڑی شہر ہے، اور یہاں پہ اب تو یہ ملٹی سٹوری بلڈنگز بن چکی ہیں، بڑی بڑی ہوٹل آباد شہر ہے، لیکن کورونا کی وجہ سے شہر میں زائرین یا عمرہ کے لیے آنے والے لوگ موجود نہیں تھے، بہت کم، اور بالکل سنسان تھا شہر، زیادہ آبادی نہیں تھی، زیادہ لوگ موجود نہیں تھے، صرف مقامی جو لوگ تھے باہر سے آنے والے بہت کم۔ تو ہم اپنا یہ سفر شہر کے اندر کرتے ہوئے، اور میرے لیے پہلی دفعہ سفر تھا مکہ معظمہ کا، مکہ معظمہ جو تمام مناظر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس شہر میں پہلے بڑے، یہیں پہ شیب ابی طالب کی گھاٹی میں آپ نے ایک مشکل وقت گزارا۔ اسی طرح سے جبل نور پر غار حرا میں، یہ سامنے جبل نور نظر بھی آ رہا ہے، ویڈیو میں آپ کو نظر آئے گا۔ تو یہاں پہ غار حرا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے لیے جاتے تھے، اور یہیں پہ اللہ تعالیٰ نے اپنی پہلی وحی یہاں پہ نازل فرمائی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے۔ یہ سفر جاری رہا، اور میرے لیے میں بھی بڑے اشتیاق سے ادھر ادھر مختلف چیزیں دیکھتا رہا، شہر کی جغرافیہ، لیکن زیادہ مجھے معلوم نہیں تھا، پہلی دفعہ آیا تھا، اور ساتھ کوئی ایسا دوست بھی نہیں تھا جو اس شہر کی معلومات یا چیزیں بتا سکتا۔ بہرحال ہم یہ سفر کرتے ہوئے اپنے ہوٹل میں پہنچے، ہوٹل میں قیام کیا، اور پھر صبح تقریباً 10:30 کا ٹائم تھا میرا جو ملا ہوا تھا، ہوٹل سے تیاری کر کے ہوٹل کی بس پہ اللہ تعالیٰ کے گھر کے لیے اور حرم پاک کے لیے روانہ ہوا۔ حرم پاک میں گیا، وہاں پہ خانہ کعبہ پہلی دفعہ نظر پڑی، جو دل کی دعائیں تمنائیں تھی دعا کی، اور جمعہ کی نماز کے بعد، جمعہ کا دن تھا تو جمعہ کی نماز میں نے وہیں پہ ادا کی۔ جمعہ کی نماز ادا کرنے کے بعد خانہ کعبہ کا طواف کیا، طواف کرنے کے بعد پھر سعی کے لیے گئے، اور سعی کا مکمل کیا۔ سعی کے عمل کے بعد پھر وہیں پہ میں نے انتظار کیا تقریباً عصر کی نماز تک، تاکہ عصر کی نماز بھی پڑھ لی جائے، لیکن آج کل کورونا کی وجہ سے یہ مسئلہ ہے کہ مطاف کے اندر نماز ادا نہیں کرنے دیتے، اور اس لیے اوپر جا کے جو برآمدے بنے وہاں پہ نماز ادا کی، اور عصر کی نماز پھر جو صحیح والی جگہ ہے صفا اور مروہ کے درمیان جو کوریڈور بنا ہوا ہے وہاں پہ ادا کی، اور صفا مروہ کے درمیان یہاں پہ وہ سارا حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حاجرہ علیہ السلام کا جو واقعہ ہے وہ سارا نظروں کے سامنے تھا، کیسے ایک معصوم بچے کو اللہ تعالیٰ کے حکم پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہاں چھوڑا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یہاں پہ پانی کا چشمہ جاری کیا، وہ سارا منظر کہ حاجرہ علیہ السلام یہاں پہ
دونوں پہاڑیوں کے درمیان چھوٹی چھوٹی جو پہاڑی ہیں وہاں پہ دوڑ رہی تھی، کبھی ایک پہاڑی پہ جاتی، کبھی دوسری پہاڑی پہ جاتی، بہت ساری خیالات، بہت سارے واقعات نظر کے سامنے تھے۔ پھر آپ جب صفا پہ جاتے ہیں تو وہاں سے بالکل جہاں پہ بھی کھانا کعبہ موجود ہے بالکل سامنے نظر آتا ہے، اور پھر وہ وہاں سے واپس مروہ کی طرف جاتی ہیں، مروہ پہ کھڑے ہو کے دیکھتی، پھر واپس آتی ہیں اس ڈر سے کہ کوئی درندہ، کوئی جانور آ کے بچے کو نقصان، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو نقصان نہ پہنچا دے، واپس آتی۔ پھر واپسی پہ وہاں پہ اس طرح انہوں نے یہ 7 چکر لگائے، اور پھر وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جہاں پہ پاؤں رگڑ رہے تھے اپنی اڑیاں رگڑ، وہاں سے پانی کا ایک چشمہ جاری کر دیا۔ تو صحیح کے بعد عصر کی نماز کے بعد پھر میں واپس نکلا اور بال صاف سر کے ہوٹل میں آیا، اور دوسرے دن صبح پھر واپسی کا سفر شروع ہو گیا، کیونکہ صرف ایک دن کا یہ سفر تھا، تشنگی رہی، کیونکہ میں شہر کے وہ تمام مقامات دیکھنا چاہتا تھا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منسوب ہے۔ دن میں جبل نور پر جانا چاہتا تھا، غار حرا کی زیارت کرنا چاہ رہا تھا، اسی طرح سے غار ثور، لیکن ٹائم کی کمی کی وجہ سے میں یہ مقامات نہ دے سکا، لیکن انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر یہ سفر کی توفیق دے گا، عمرے کی بھی اور اس شہر کی، تو اس دوران پھر ان تمام تاریخی مقامات کی اور ان کی زیارت بھی ہوگی اور دیکھیں گے۔ پھر واپسی کے سفر میں شہر میں سے تقریباً صبح 10 بجے واپسی کا سفر شروع ہوا، وہاں تقریباً یہ 16 گھنٹے کا سفر تھا، 16 گھنٹے کا سفر۔ پھر سفر کے دوران مینا کے پاس سے بھی گزرے، اور یہاں پہ بھی مینا کے میدان میں تمام ہیں۔ اب تو کرونا کی وجہ سے بالکل سنسان جگہ ہے، کوئی لوگ موجود نہیں تھے بالکل، اور یہ سارا ایریا، یہ ساری جگہ لیکن ان کی زیارت نہ کر سکا، نہ جا سکا، کیونکہ وقت ایک ہی دن میرے پاس تھا، لیکن انشاءاللہ پھر ان جگہوں کی زیارت کے لیے ضرور آئیں گے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے، دعا کرتے ہیں کہ ان مقامات کی زیارت کی توفیق دے، اور جو تشنگی رہ گئی اس تشنگی کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو واپسی کا سفر بھی اسی طرح سے تھا جیسے کہ دوسرا سفر تھا، کہ اس کے دوران بھی اسی طرح سے چٹیل میدان، چھوٹے چھوٹے جو ٹیلوں والا جو جغرافیہ ہے وہ سامنے تھا، اور یہ سلسلہ چلتا رہا تقریباً۔ پھر شام کے وقت مغرب کے قریب پھر ریاض پہنچے، اور ریاض پہنچنے کے بعد وہاں پر کچھ قیام کیا، مغرب کی اور عشاء کی نماز اکٹھی پڑھی۔ یہاں پہ دونوں سفر کے دوران عام طور پر اس طرح سے کیے جاتے ہیں کہ مغرب کی نماز کو لیٹ کر دیا جاتا ہے، اور عشاء کی نماز کو اول وقت میں تو اکٹھی کر لی جاتی ہے اور قصر پڑھ لی جاتی ہے، تاکہ سفر کے دوران بار بار رکنا نہ پڑے۔ تو اس طرح سے ہم نے یہ سفر مکمل کیا، اور پھر تقریباً رات کے 11:30 بجے اپنا جو شہر ہے اس شہر میں پہنچے۔ تو مبارک سفر، پہلی دفعہ زندگی میں جس کی خواہش بہت عرصے سے دل میں تھی، اللہ تعالیٰ نے اس خواہش کو پورا کیا، اور مجھے اس وقت کا یاد آتا ہے کہ جب پاکستان میں 2018-19 میں لوگ بہت زیادہ آفرز کر رہے تھے کچھ چیزوں کی، لیکن اس وقت مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات پہ امید تھی، بھروسہ تھا کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے آسانی پیدا کرے گا، تو اسی ذات نے
یہ آسانی پیدا کی، اپنے گھر کی زیارت کی توفیق دی، اپنا گھر دکھایا، اور اس طرح سے وہ خواہشیں جو ہر مسلمان کے دل میں ہوتی ہیں پوری ہوئی۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اپنے گھر کی زیارت کی توفیق عطا فرمائے، ہر شخص کو اپنا گھر دکھائے۔